زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ مات حب آل محمد مات شہیدا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. ایک مرتبہ پھر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. آل محمد. آج کی مجلس اعزاء کا آغاز کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فلنتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج کی مجلس اعزاء برائے سال ثواب والد محترم بھائی چودھری فیاض مرحوم چودھری محمد افسر صاحب اور والدین بھائی مولانا عاصم جعفری صاحب اور بھائی فیاض کے بھائی مرحوم چودھری ریاض حسین اور چودھری ریاض حسین ان کی زوجہ محترمہ یاسمین اختر کے سال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. عالم سرمایہ ملت جعفریہ علامہ طالب جوڑی اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی فضائل و مصائب آل محمد بیان کرنے میں گزار دی تھی. دعا ہے کہ رب کائنات مولانا علامہ
तालब जोरी को दिन दुगनी रात दुगनी जन्नत नसीब फरमाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद लगतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि अल्लामा तालब जोरी साहब को करवट करवट जन्नत नसीब अता हो। इलाहे अमीन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद लगतर सलावत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। हमें मुतमिस हो हमारी अंजमन के पहले मुकर्रर हमारे नंदे ज़ाकर एहसान हैदर हुसैन के वाएं और अपना नजराना एक पेश करें। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे माशाल्लाह सवेरे। माशाल्लाह। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। माशाल्लाह तुझे की मवादत ने हुर को झंझोरा तो उसने भी गफलत के बिस्तर को छोड़ा बिस्तर को छोड़ा। तो खुदा फताबे शहादत ने उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। उबरती ही सूरज ने हमदे खुदा की जियारत की फिर रोज़ाए मुर्तज़ा की रोज़ाए मुर्तज़ा की। परिंदों ने अपनी जुबां में कसीदा अली का सुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। है ज़हरा की मर्जी मैशियत खुदा की हुआ था न लब से अभी हुक्म जारी अभी हुक्म जारी। लिबास जिना ले कि रिजवान जन्नत न दर खटखटाया सवेरे सवेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह जियो। मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मकर रहमतों की गथाएं चली मेरी घर में जिना की हवाएं जिना की हवाएं। चिरागे हदीसे किसा अपने घर में को मैंने जलाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मैं सोया था शब में अली को बुला कर बहुक्म खुदा कुछ फरिश्तों ने आकर
فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میں روزہ مرتضیٰ کر نظارہ کرایا سویرے سویرے ماشاءاللہ پہ بیٹا میں جیو. نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے وہاں مہد مولا میں مصروف شب بر موادت کی محفل سے لوٹا جو میں گر سے لوٹا جو میں گر سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا سویرے 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 ماشاءاللہ جیو سویرے بیٹا ماشاءاللہ. پلے پہ میں نے ماشاءاللہ. علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے صلوات ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ننھے ذاکر احسان حیدر حسین. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. الہ امین الہ امین. حضرات گرامی سامعین و ناظرین، ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ہر انسان کا دوسرے انسان پر یہ حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہو اس کی خیر خواہی کرے اور اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آئے، بے شک. اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت جان و مال کی حفاظت کرے، اور وہ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے اصال ثواب کے لیے جتنی ممکن ہو سکے کوشش کرے. اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں، اور مذہب حقہ میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ فرش عزا ہے. بے شک ماشاءاللہ. بے شک جیو. قابل تحسین میں سمجھتا ہوں چودھری فیاض حسین صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے والد گرامی اور اپنے بھائی چودھری ریاض حسین مرحوم اور ان کی زوجہ محترمہ اور والدین علامہ مولانا عاصم جعفری کے سلسلے میں انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ کے پلیٹ فارم سے اپنی مجلس کا اہتمام کیا. دعا ہے کہ رب کائنات بھائی چودھری فیاض حسین کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. سلامتر سلامات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننھے ذاکر فیضان علی شاہ کے وائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے. بے شک. آیت ادھوری شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی تو بقا در کھلا چھوڑتا ہے. ماشاءاللہ جیو ماشاءاللہ.
علی اس زمانے میں کتنا بڑا ہے، مجازی صحیح فاطمہ کا خدا ہے، علی کی ضرورت خدا کو پڑی ہے، تو کس منہ سے عبد خدا چھوڑتا ہے، بغض میں خدا سے مدد مانگتے ہو، تو مجرم ہو وحدت کے گھر جھانکتے ہو، مدد جو علی سے نہیں مانگتا ہے، اسے بے سہارا خدا چھوڑتا ہے۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ نذاکر یقیناً انشاء انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی کامیابی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری۔ یا علی. کیا ہے علی یہ ناد علی خود بتائے گی، ماشاءاللہ سید. کیا ہے علی یہ ناد علی خود بتائے گی، داماد ہے رسول کا مشکل کشا بھی ہے، دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی زمین پر ہے، در سجدہ بھی زمین پر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے بہترین مداحاں ذاکر اہل بیت اسرار علی کے وائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے صاحبان۔ اللہم اللهم صلی صل على علی محمد وآل محمد. جیو رکھ محمد. سائیں بسم اللہ. یا دائم بلا زوال، یا قائم بلا فناح، یا میسر بلا وزیر، یا متکبر انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المستر، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام۔ دعا مالک اللہ عظیم عبادت نو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ آمین۔ بانیان مجلس بھائی چودھری فیاض حسین صاحب دی تمام مرحومین دی مولا مغفرت فرما، الہ امین. اور قبلہ حجت الاسلام مولانا عاصم جعفری صاحب دے والدین دی مولا مغفرت فرما۔ الہ امین. جتنے بھی اس پاک مجلس اعزاز وچ مومنین شریکن، تمام دی مالک اللہ توفیقات خیر وچ اضافہ فرما۔ الہ امین. الہ امین. انجمن غلامان اولاد زہرا نو مولا کامیاب اور کامران فرما، اور اس انجمن نال جتنے بھی مومنین منسلک ہیں میں حقیر سمیت تمام دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما۔ الہ امین. الہ امین. ایک صلوات تلاوت فرماؤ، میں ڈیوٹی شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ اب یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، ماشاءاللہ. وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ حیدری. یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ.
بسم اللہ کرنا محمد ایک وآل صلوات محمد تلاوت فرماؤ انتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جیو ذاکر صاحب جیو. بسم اللہ کرنا. کیونکہ کل دا دن جناب نگہبان رسالت و امامت سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام دی ولادت دا دن سی تے اس نو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں جناب دی آمد دا ایک قصیدہ جناب دے گوش گزار کرساں. یہ کہا جاتا لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے. واہ 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 واہ. بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ کریں. لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے. ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے. واہ 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 واہ. یا علی یا علی یا علی. جی بسم اللہ کریں. میں نوٹ میں جناب نو سرکار ابو طالب دی شان سیدھا سناؤں. ایک صلوات مل کے تلاوت کرنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ ابو طالب نہ ہوتے تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا. ابو طالب نہ ہوتے تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا. واہ جی واہ جی ذاکر صاحب. طالب نہ ہوتے تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا. جس مقام تے تشریف فرماؤ مصرع ثانی تے پوری توجہ. ابو طالب نہ ہوتے تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا. ابو سفیان تم سب کو جہنم لے گیا ہوتا. واہ جی واہ جی. بسم اللہ کرام. علی کعبے میں نہ آتا تو منظر ہی جدا ہوتا. علی کعبے میں نہ آتا تو منظر ہی جدا ہوتا. زمانہ حج ادا کرنے ابو طالب کے گھر جاتا. کعبہ بھی یہ کعبہ بھی ابو طالب کے گھر کو چومنے آتا. جسے کافر کہا تم نے اسے ہر سر جھکا ہوتا. بے شک. بسم اللہ کرنا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حلیمہ نے نبی پالا ہے یہ چرچا کتابوں میں. حلیمہ نے نبی پالا ہے یہ چرچا کتابوں میں. ابو طالب نہیں مسلم لکھا تم نے نصابوں میں. مسلمانوں ابو طالب
نہ گر اسلام پہ ہوتا جنازہ پھر محمد نے نہ عمران کا پڑا ہوتا. بسم اللہ نعرہ حیدری. یا یا علی علی یا علیہ علی یا علی. السلام. ماشاءاللہ بسم ماشاءاللہ. اللہ کراں. بڑی مہربانی. سلامت رہو. محمد نے کیا بس وہ وہی میں جو سنا اس نے. محمد نے کیا بس وہ وہی میں جو سنا اس نے. چچا دونوں تھے آخر کیوں ابو طالب چنا اس نے. ابو طالب کی جائے اس نے ابو لاہب چنا ہوتا. محافظ پھر علی جیسا محافظ پھر علی جیسا نبی کو نہ ملا ہوتا. سبحان اللہ سبحان نہ ہوتے تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اللہ. ذاکر صاحب ماشاءاللہ ایک اور قصیدہ ہو ونجے. جی بسم اللہ. بے شک بے شک. مولا سلامت رکھن. مولا اے تھوڑی قبول تے منظور فرماویں. اگر حکم دیتا نے تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ایک بالکل نیا قصیدہ بسم اللہ ذاکر صاحب. جیو جیو. انشاءاللہ دعا فرمائے. آج تک قبلہ تمام علماء ذاکرین جناب ہردہ پاک امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچ آونا پڑھ دے مصائب دے رنگ وچ. میں جناب نو قصیدے دے رنگ وچ تھوڑا فضائل سناونا چاہنا. جناب ہر اور پاک امام حسین علیہ السلام دے درمیان جڑیاں گلاں ہوئیاں تساں دے سماعتاں دی نظر ایک صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا. 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 میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا. میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا. جناب حور علیہ السلام پاک امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے کیڑی گل کیتی ہے. رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا. رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا. میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا. میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. پاک امام حسین علیہ السلام جناب ہور دے نو گلے لگے. جناب ہور نو مولا حسین فرمایا ہور تینو کیڑی چیز میرے کول لے کے آئیے. جناب ہور قدماں تے ہاتھ لایا ہے. پاک امام حسین علیہ السلام دی طرف دیکھ کے فرماندے کوئی آواز تیری سمت سے آتی تھی مجھے.
بسم اللہ کراں پوری توجہ قبلہ جناب حر فرمائندے کوئی آواز تیری سمت سے آتی تھی مجھے خوشبو جنت کی تیرے خیموں سے آتی تھی مجھے اس کے لشکر میں تھا جب تک میں تو یہ ظاہر تھا کلمہ گو ہو کے بھی لگتا میں مجھے کافر تھا سب گناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا سب گناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا میں یہاں آ کے دعا زہرا سے پانے آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ ذاکر صاحب جی بسم اللہ کراں ایک صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پاک امام حسین علیہ السلام فرمایا غازی عباس جی فخر الیاس غازی جلدی کرو ہر نو گلے نہ لاؤ تے پرانی ساری گل مکاؤ سرکار عباس نے جڑے ویلے جناب ہر نو گلے لایا تے مولا حسین فرمایا ہر کیا محسوس کر رہے ہیں اس ویلے جناب ہر جناب عباس دے چہرے دی زیارت کر کے فرمایا میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا بسم اللہ جس مقام تے تشریف فرماؤ پوری توجہ قبلہ میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا تو شریعت کا شہر در تیرا عباس ہوا ماشاءاللہ شہر در تیرا عباس ہوا تجھ پہ سلوا تجھے دیکھنا عبادت ہے تیرے دشمن کا مقدر تو فقط لعنت ہے میں شفا بانٹوں ہنر تجھ سے ہوں پانے آیا میں شفا بانٹوں ہنر تجھ سے یہ پانے آیا میں شفا بانٹوں ہنر تجھ سے ہوں پانے آیا خاک کربل میں بدن اپنا ملانے آیا جزاک اللہ بسم اللہ کراں صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم جناب حور علیہ السلام ہاتھ بن کے غازی عباس علیہ پاس سے دیکھ کے فرمایا ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے تیری ضربت میں علی جیسے ہی روانی ہے تیرے طواف کا پیاسا تو خود یہ پانی ہے تیری ضربت میں علی جیسی ہی روانی ہے تیرے طواف کا پیاسا تو خود یہ پانی ہے میں شمر ہولی عمر سعد جلانے آیا میں شمر ہولی عمر سعد جلانے آیا بن کے نوکر میں علم تیرا اٹھانے آیا ماشاءاللہ سلامت رہو کہ ماشاءاللہ بسم اللہ کرا بس قبلہ عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی میں کافی ٹائم لے لیا میرے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ مولانا قمی صاحب تشریف فرمائیں انشاءاللہ انہوں دی
اور تواڈے درمیان زیادہ دیر آئے یہ کچھ زیادہ کھڑا آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ میں ہر مجلس سے چاہتا رہنا بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، بچ نکلے تو ہم ہیں اور پھر یہ غم ہے، چل بسے تو ہمارا سلام آخر یا حسین۔ کلثوم نے رو کے عرض کیتا، کلثوم نے رو کے عرض کیتا، اے ویر امیر دہر دا میڈا حصہ نہیں، او قربانیاں وچ اے ترکے بھین دے گھر دا او میڈا حصہ نہیں، قربانیاں وچ وہ اے ترکے بھین دے گھر دا۔ کیڑی گل بی بی آدن اے سر میرے دی چادر ہے، پنج کفن بنا اکبر دا ہے، شکل ہے میرے آیو نانے دی لاش نہ رہے بے پردہ۔ بسم اللہ کراں جنہ ہائے کیتی ہے انشاءاللہ دنیا دے غماں چھائے نہ کرو سوائے غم حسین دے کوئی غم نصیب نہ ہوئے۔ کربلا دی دھرتی تے دو لاشے بہوں اوکھے حسین چاہین، تو کٹھے ہوئے پتار حسین چاہے۔ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا، تو کٹھے ہوئے پتار حسین چاہے، او وچ کربل دے میدانے ہائے ایک حسن دا چنا آیو سہریاں والا دوجا سوہنے دا سلطان ہائے تے قاسم دے لاش کو انج چاہے تے جویں کاری چاہے قرآن رومن آلیو اکبر کو چیندیاں آیو دل لگ گئی وہ پیو بڑھڑا پتار جوان۔ بسم اللہ کراں اکبر کو چیندیاں ہائے وہ ڈھیل لگ گئی وہ پیو بڑھڑا پتار جوان۔ جڑے روندے پے اور روون والےو عبادت دے اضافے دی خاطر ایک شعر اور عرض کرداں، جیویں مالی باغ چوں پھل لاوے، جیویں مالی باغ چوں پھل لاوے، ایویں اکبر امت لہایا ایک شتر سوار مدینے چوں گن خط سگرا دا آیا، او کر دی دے جوان دے سینے تے شبیر نے رو فرمایا سیدہ دے ناراض نہ تھیویں آیو فاطمہ سگرا اساں اکبر نہیں پرنا۔
ہائے ہائے جزاک اللہ۔ یہ تھے ذکر اللہ کرے علی بیت اسرار علی۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ مر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس، کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس، علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس۔ مراد کوئی نہ مانگی علی نے ان کے سوا، یہی سبب ہے کہ باب المراد ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنے۔ کیونکہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، ہمارے بزرگ مرحوم چودھری افسر، دعا ہے کہ رب کائنات ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں۔ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت۔ مرد آباد۔ اب میں ملتمس ہوں مولا کے بہترین مداحاں خطیب آل محمد علامہ مولانا عباس علی قمی صاحب کہ وہ آئیں اور آج کی اس مجلس اعزا کے سلسلے میں اپنا نظام ہے۔ اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پانچ نعرہ پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں خداوند عالم ہماری اس مجلس اعزا کو جن کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے اور جو سن رہے ہیں جہاں جہاں میں بیٹھ کر، ذاکرین و علماء کا ذکر کا کرنا اور سامعین کا سننا اور دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے خداوند عالم سے کہ صدقہ ان ہستیوں کا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، خاص الخاص جو اس مجلس سے ترہیم کا مقصد ہے، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، خداوند عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار عمل ہم سلامت جگہ عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور خاص الخاص دعا میرا اللہ اس ذکر کا صدقہ، جن ہستیوں کا یہ ذکر ہے ان کا واسطہ، میرا اللہ ہمیں
मोमिनीन को इस काबिल बना कि हम जैसे पहले जिक्र आले मोहम्मद करते थे वैसे उसी तरह मुकम्मल तौर पर जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कर सकें। इलाही आमीन। आमीन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरा अल्लाह सब मोमिनीन की तमाम परेशानियां दूर फरमा। सबसे बड़ी दुआ और तमाम दुआओं की मुस्तजाबत का सबब मेरा अल्लाह तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, शहजाद अली असगर की प्यास का वास्ता, मौला गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, सैयदा ज़ैनब की लुटी हुई चादर का वास्ता, इमाम साहिब असर व ज़मान का ज़हूर जल्द फरमा। इलाही आमीन। इलाही हमें उनके जानसारों में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। मेरा अल्लाह इमाम ज़माना को याद करने याद रखने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। हमें इस काबिल बना के हम इमाम की बारगाह में हाजिर हो सकें। इलाही आमीन। जिन मरहुमीन के लिए आज की मजलिस का इनेकाद है जो ऑनलाइन हो रही है, चौधरी फयाज हुसैन साहब के वालदैन और दीगर मरहुमीन, मौलाना क़िबला आसिम जाफरी साहब के वालदैन और मरहुमीन और दीगर तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए मिल के एक बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुशकिस्मत है वो औलाद जिनको अपने वालदैन, वालिद, वालदा की बरसी याद होती है, माशाअल्लाह, बल्कि इससे बढ़कर वो उनको याद होते हैं और याद रहते हैं। खुशकिस्मत है वो औलाद जो अपने वालिद वालदैन के लिए सदका करती रहती है, उनके जो वाजिबात होते हैं वो बजा लाती है और खासुल खास उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए जिक्र अहले बैत का एहतमाम करती है। ये वो जिक्र है, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम, कि अगर मैं एक जुमला सबसे पहला कहूँ सबकी खिदमत में तो वो ये है कि वो दुआ जो हर मुसलमान, जो हर मोमिन और गैर मोमिन मसाजिद में बैठकर, घरों में बैठकर, मुसल्ले पे बैठकर करते हैं, या अल्लाह हमें जन्नत देना या हमारे मरहुमीन को जन्नत दे दे, उस जन्नत के, उसी जन्नत के वारिसान के जिक्र को जिक्र अहले बैत कहते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह की बिला यानी माशाअल्लाह। जो मैं ये कहा करता हूं कि जो अहले बैत के सरदार जो हैं, जिनको जन्नत के जो सरदार हैं, जिनको जन्नत का सरदार उसने कहा जिसने जन्नत का बताया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है कि ना आज तक किसी ने जन्नत देखी, ना किसी ने जहन्नुम देखी। ये एक गैब की खबर थी जो मुखबिर सादिक ने दी, जो नबी सादिक ने दी, जो सादिक अमीन ने दी, और हमने ऐसे मानी जैसे हमने देखी हुई हो। हमने देखी हुई नहीं थी, लेकिन चूंकि जिसने फरमाया था वो फरमाता ही सब सच है, तो हमने मान लिया। ना देखी हुई चीज के मानने को ही ईमान कहते हैं। बेशक। अब जिस नबी आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जन्नत हमें आगाह फरमाया, जन्नत से हम तक दीन खुदा पहुंचाया, हमारी रहनुमाई की, हमारी रहबरी की, हमें जन्नत का बताया, हमें जन्नत का लालच दिया, हमें जन्नत हासिल करने का तरीका बताया, उसी ने बता दिया अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह किबला,
کیا کہنے یاد کیا رکھنا، کہنے. جس جنت کے لیے تم نماز پڑھو گے، جس جنت کے لیے تم روزہ رکھو گے، یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ میں اس ہستی کی بات نہیں کر رہا کہ جس نے وہ واحد ہستی علی ابن ابی طالب جس نے کہا تھا اے خدا علی تیری جنت کے شوق میں تیری نماز نہیں پڑھتا، تیری عبادت نہیں کرتا، تیری جہنم کے ڈر سے علی تیری عبادت نہیں کرتا، علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے تو لائق عبادت. سبحان اللہ. یہ میں عام لوگوں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جنت کا شوق، وہ جنت کا لالچ، وہ جہنم کا ڈر، وہ جہنم کا خوف، وہ ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے. جو پیغمبر عالم نے دیا اور جنت کا جو شوق دیا اور جو جنت کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، اس کا وارث ہے حسن اور حسین. قرآن میں آیت موجود ہے، ظاہری آنکھیں، اندھا جسے کہتے ہیں نا، ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں. اب جس کے دل میں حسن حسین کا ذکر سننے کے بعد بل پڑ جائے، ماتھے پہ شکن آ جائے، تو وہ کسی خام خیالی میں نہ رہے، وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سینگے. بے شک بے شک. کیونکہ جنت کے وارثان جو ہیں وہ حسن اور حسین، جن کو اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین اور اپنے مرحومین کے لیے ذکر اہل بیت کا اہتمام کرتی ہے، یا اس کروں ان کا ذکر کرتی ہے جن کی جنت کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور خوش قسمت ہے وہ مرحومین، وہ والدین کہ جن کی بخشش کی جو جب دعا کا اہتمام، جن کے ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے. جہاں پہ ذکر اہل بیت نہ ہو وہاں کوئی ذکر نہیں رہتا. اب میں باتیں اور میں دو چار کرنا چاہتا تھا آج کے دن کے لحاظ سے، اور ٹائم بھی بہت کم ہے، معذرت کے ساتھ میں نے کیونکہ کہیں جانا ہے تو تقریباً 2:30 بجے کا حکم تھا تو اس سے لیٹ ہو گئے. میں تو آ گیا تھا ٹائم پہ، یا پھر 3:30 سے بعد ہوتا تو میں پھر آ سکتا تھا. تو واجبی طور پہ کہیں پہ میں نے حاضر ہونا ہے، تو جتنے منٹ ہوں میں چند باتیں خدمت میں کروں. کوئی عبادت نہیں اگر محبت اہل بیت نہ ہو، کیونکہ وہ قرآن جس نے نماز دی، جس نے روزہ دیا، ہر وہ چیز جو عبادت ہے جس قرآن نے دی، اس نے ہر عبادت کے صدقے میں اس کا عوض مانگا. اللہ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تمہاری عبادت تب ہے جب تم مودت قربا رکھتے ہو. اگر مودت قربا نہیں ہے تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ ایسے مار دیے جائیں گے جیسے شیطان کے منہ پہ اس کی نمازیں ماری گئیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. شیطان وہ دشمنی ایک خدا کے لیے خلق نہیں ہوا تھا، رموز خدا جانے، لیکن اس جیسا عبادت گزار تو ملاؤں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا نا. اس نے یہی قصور کیا تھا کہ جس کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا اس نے انکار کیا. جس ایک کو ماننے کا حکم کرنے سے ساری عبادتیں ضائع ہوتی ہیں، تو جہاں پہ اللہ نے 14 کو جو اس سے بہتر ہیں ماننے کا حکم دیا، اللہ اکبر. ساری زندگی بھی لطف لیں تو کم ہیں. آدم علیہ السلام نبی اللہ ہے، شفیع اللہ ہے، بڑی فضیلت، لیکن وہ میرے نبی سے افضل نہیں، وہ مولا علی سے افضل نہیں، وہ 14 معصومین سے افضل نہیں. 14 میں سے کوئی ایک بھی اگر ہو اور آدم شفیع اللہ ہوں تو وہ آدم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ کلنا محمد ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ سے تعریف لے کے آئے ہیں. نہ تھے، تعریف تھی، ظاہری طور پر نہ تھے لیکن تعریف تھی. یہ وہ ہستیاں ہیں. تو جو ان کی محبت مودت نہیں رکھتا ان کا کوئی ذکر ان کے کام نہیں آئے. آج کا دن خاص ہے. آج کے دن ولادت باسعادت ہے حضرت فاطمہ معصومہ کب سلام اللہ علیہا. تو ولادت کا دن ہے، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اگر مجھے کہیں سعادت حاصل ہو
کسی مرحومین کی مجلس کی تو اگر کسی ہستی کی شہادت کے ساتھ مجلس آئے اس کا اجر اور زیادہ ہے، اگر کسی کی ولادت کے ساتھ مجلس آئے اس کا اور زیادہ اجر ہوتا ہے۔ تو آج کی مجلس سے ترہیم یہ ساتھ ہو گئی ہے ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں جو چند الفاظ جانتا ہوں وہ میں نے آپ پاک بی بی سلام اللہ علیہا کی قدمگاہ سے حاصل کیے ہیں، کم المقدسات، تو میں ضروری سمجھتا ہوں چند باتیں پاک بی بی حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب جس کا ذکر، جس کا ثواب جائے گا وہ جن کے لیے، جن مرحومین کے لیے مجلس ہے، خداوند عالم اس بی بی کے صدقے میں ان مرحومین کی اور تمام ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دو ہستیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک شخصیت مرد ہیں جن کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان کریم اہل بیت وہ ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام، جیو قبلہ صاحب، جن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہستی ہے جو 14 کی طرح معصوم من اللہ نہیں، جو 14 کی طرح منفوس من اللہ نہیں، لیکن اس کو لقب دیتے ہوئے معصوم امام نظر آتے ہیں کریمہ اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت جیسے گھرانے میں جس بیبا کو بی بی سلام اللہ علیہ کو کریمہ کہا جائے، اب اس سے زیادہ فضیلت کیا پڑھی جائے کہ بی بی کا لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ اور ابھی فاطمہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ دنیا میں آئی ہوئی نہیں تھی، تشریف نہیں لائے گئے تھی ظاہری طور پر، کہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معتبر کتابوں میں روایت موجود، چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی کم میں آئے گی، من زارہا فی کم وجبت لہ الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کم میں جا کر ہماری اس بیٹی کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے، یہ معصوم امام فرمایا۔ اور ایک اور بات میں فرمایا، من زارہا فی کم عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ۔ جو کم میں جا کر اس بی بی کی زیارت کرے اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، یعنی حق کے اہل بیت کو پہچانتے ہوئے، حق کے اہل بیت کو جانتے ہوئے، مودت قربہ رکھتے ہوئے، جنت اسی کے لیے ہے۔ جنت تو اسی کے لیے ہی ہوگی نا جو جنت کے وارثوں والا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دشمنی جنت کے وارثوں سے اور باتیں جنت کی جانے کی یہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ بی بی ہے جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، کہ بی بی فاطمہ مصطفیٰ سلام اللہ کے بارے میں صادق امام فرماتے ہیں، جو من زارہ، جو زیارت کرے عارفاً بحقہا وجبت لہ الجنہ۔ اور جب ہم جاتے ہیں خداوند عالم ہم کو پاک بی بی کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو نہیں گئے ان کو ضرور توفیق عطا فرمائے، جو گئے ہیں ان کو دوبارہ اور پھر توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں بات عرض کر دوں، جہاں جہاں تک میرے سامعین میرے محترم سن رہے ہیں، زیارت کو پس پشت مت ڈالیں، اپنا کوئی واجبی کام بھی چھوڑ کر زیارات کے لیے ضرور جائیں۔ قبلہ مولانا علامہ سید ابرار نقوی صاحب موجود ہیں، وہ بھی تائید فرمائیں گے کہ زیارات کا جو ثواب ہے، روایات میں ملتا ہے کہ زیارات پر گئے ہوئے گزاری ہوئی آپ کی زندگی آپ کی اصل زندگی میں شمار نہیں ہوتی۔ اللہ زیارات پہ گئے ہوئے آپ کا وہ جو خرچ ہوگا وہ آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، وہ ان کے ذمہ ہوگا جن کے لیے آپ زیارت پہ گئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کے بلا، سلامت اس رہے۔ لیے زیارت کو کبھی پس پشت ہمیں مولا توفیق دے ہم زیارت پہنچے اور ضرور جائیں۔ اور جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور معصومہ کم سے چونکہ پاک بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، تو پاک بی بی سلام اللہ کے جب ہم حرم میں
ذریعہ پاک پہ پاس یا باہر جہاں بھی کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ آتا ہے یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، واہ اے سبحان فاطمہ تو اے پاک بی بی ہماری جنت میں شفاعت فرما۔ سبحان اس کا اللہ معنی یہ سبحان بنتا ہے یا فاطمہ تو اشفعی اے پاک بی بی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے، لنا ہمارے لیے فی الجنہ جنت میں کہتے ہیں داخل کو۔ واہ واہ جیو قبلہ صاحب اگر تو سلام ہم کرو۔ اگر تو ہم دعا کر رہے ہیں جنت کے لیے تو ہمیں وہاں پہ معصوم کی طرف سے جملہ یہ ہونا چاہیے تھا یا فاطمہ تو اشفعی لنا للجنہ، ہماری جنت کے لیے سفارش فرمائیے گا، ہماری جنت کے لیے شفاعت فرمائیے گا۔ لیکن جملہ وہاں پہ معصوم کی طرف سے نقل ہوا ہے یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، اے بی بی ہماری جنت میں۔ تو علماء یہی بیان فرماتے ہیں کیونکہ چھٹے مولا فرما چکے ہیں جس نے زیارت کی اس پر جنت واجب ہے، تم زیارت کرنے کے ساتھ جنت میں جا چکے ہو۔ اب جب جنت میں جو دعا کر رہے ہو یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، وہ اس چیز کی دعا کر رہے ہو کہ جنت میں جانے کے بعد ہمارے درجے میں بلندی عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا فاطمہ تو اشفعی لنا ماشاء اللہ۔ فی الجنہ۔ اور یہ وہ بی بی ہیں جیو فاطمہ قبلہ معصومہ صاحب قوم سلام اللہ علیہا، یہ وہ بی بی مختومہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی قبر کے ثواب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا ثواب کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے یعنی شک بے شک۔ یہ بات ہمارے تصوروں سے بالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کا حرم نجف میں، حسین کا حرم کربلا میں، نبی مکرم کا حرم مدینہ میں، پھر معصوم فرماتے ہیں یہ ایک ایک کا حرم ہے، ہم 14 کا حرم قم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آنے والی، ہماری سمجھ سے بالا ہے، لیکن یہ ماننی اس لیے ضروری ہے کہ معصوم امام فرما رہے ہیں، صادق امام فرما رہے ہیں، اور جنت کے جو دروازے کھلیں گے ان میں ایک دروازہ فقط کم سے، یہ کم کی شان ہے، یہ حوضہ کم، یہ کم کا نام ایسے نہیں ہے، یہ کم کی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ کم موجود تھا، سبحان اللہ اور کم کی برکات تھی، ہیں اور رہے گی، جن کا ہم احاطہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ کہ معصوم فرماتے ہیں ہم 14 کا حرم کم المقدسہ ہے، اور یہ کیا چھوٹی بات، کیا تصور ہو سکتا ہے اس بات کا کہ پاک بی بی سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی اللہم محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی، بڑی معروف شخصیت، عارف باللہ، عارف کامل، باتیں بہت زیادہ تھی، معذرت چاہوں گا، میں بالکل ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی یہ وہ شخصیت ہیں، عارف کامل تھے، عارف باللہ تھے، اور ایک اور بات کر دوں، یہ اتنی بڑی شخصیت تھے آیت اللہ مراشی نجفی کہ قم کے اطراف میں جو گئے ہیں، قم المقدسہ کے اطراف میں جو زیارات، جو امام زادگان کی زیارات بنائی گئی ہیں، ان کو کشف کیا تھا آیت اللہ مراشی نجفی نے۔ یعنی آیت اللہ مراشی نجفی کو عالم خواب میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک زیارت ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، بہت ساری زیارتیں ایسی یہ شخصیت۔ ان کے والد گرامی آیت اللہ محمود مراشی نجفی، آخری واقعات کر کے اور اجازت چاہوں گا، خداوند عالم پاک بی بی کے صدقے میں مرحومی کی مغفرت فرمائے، اور جن کی طرف سے آج کی مجلس کے اہتمام ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ محمود مراشی نجفی نجف میں تھے، وہ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی کے والد گرامی۔ ایسی باتیں میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی ہم کو کرنی چاہیے اور سن لینی چاہیے، جو بے شک بہرحال فائدہ مند ہوتی ہے اور علماء کا اچھا تعارف ہوتا ہے۔
ایک مل کے صلوات پڑھتے محمد وآل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل اللهم محمد صل على وعجل فرجہ. محمد وآل محمد. تو مسجد سہلہ ہے مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ تھوڑا دور، اور کوفہ میں نجف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. اور مسجد سہلہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ جہاں جو کوئی بھی وہاں پر 40 شب جمعہ جا کر ایک مخصوص عمل کرے گا تو اس کو امام زمانہ کی زیارت ہو. برائے تاجیل ظہور امام زمان صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. تو آیت اللہ محمود راشد کی گئے 40 شب جمعہ وہاں پہ جاتے رہے، نزدیک تھی کہ ان کو آواز آئی. کہا محمود کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا میں ساری زیارتیں کر چکا ہوں، حج کر چکا ہوں، عمرہ کر چکا ہوں، ایک زیارت نہیں کر سکا، وہ ثواب میں حاصل نہیں کر سکا. کیا؟ کہا میں نے آپ کی دادی زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد کی قبر مطہر کی زیارت نہیں کی، کیونکہ یہ ایک راز ہے اور علماء یہ جانتے ہیں، جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر منسوب تو ہے، جو جنت البقیع بنائی گئی تھی، جنت البقیع میں تھی 4 اماموں کے ساتھ، لیکن حقیقتاً کسی کو پتہ نہیں کہ یہ ہے. جیسے مشخص ہے مولا علی کی قبر پاک یا امام حسین علیہ السلام کی، ایسے نہیں پتا. وہ ایک راز تھا اور اتنا پردرد راز کہ کاش کوئی سوچے اس کو کہ نبی کی ایک بیٹی اور علی کو نبی کی بیٹی کی قبر کا نشان مٹانا کیوں پڑ گیا اور اتنی زیادہ قبریں کیوں بنانی پڑ گئی. بنائی گئی تاریخ کا واقعہ ہے معروف. تو عرض کی مولا میں آپ کی دادی زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا. تو معصوم فرماتے ہیں یہ ایک راز ہے جو ہر کسی پر تو ظاہر نہیں ہو سکتا، یہ ظاہر تب ہوگا جب میرا ظہور ہوگا، لیکن اگر تو وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کم میں چلا جا. جو ہماری مخدومہ پھوپھی اماں وہاں پہ دفن ہے، جو فاطمہ معصومہ کم کی قبر کی زیارت کرے گا اس کو ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ. اور پھر اس کے بعد آیت اللہ محمود راشد نجفی وہاں پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے تھے آیت اللہ شہاب الدین راشد نجفی جو 60 سال تک پہلے زار ہوتے تھے معصومہ کم سلام اللہ علیہ. تو 14 کا حرم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوگی کہ زہرا کی قبر کا ثواب وہاں پہ ہے. کیا وجہ تھی؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر. کاش مسلمان سوچیں بی بی کو حق نہیں دیا گیا اور آج تک وہ حق نہ دینے والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسا کہ ایک ملعون نے حال ہی میں کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشد، کہ بی بی حق پر خطا پر تھی. کاش کوئی انصاف سے دیکھے تو بی بی کی وہ وصیت جو پاک بی بی نے فرمائی تھی کہ یا علی میرے جنازے پر ان کو مت آنے دینا، اور نام لے کے کہا تھا فلاں 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 کو میرے جنازے پر مت آنے دینا. شاید بی بی اس لیے بھی نہیں چاہتی تھی، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ جو میرے بابا کے جنازے میں نہیں آئے میں اپنے جنازے میں آنے کی اجازت کیوں دوں. ہائے ہائے. وصیت کی مجھے رات کو دفن کرنا اور کوئی میرے جنازے پر نہ آئے. ہائے ہائے. جن کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کیسے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ اگر تم محمد کی بیٹی زہرا سے مخلص نہیں تو کیسا اسلام؟ تم تو کافروں سے بدتر ہو جاؤ گے، کیونکہ اس بیٹی کا حیا تو کافروں نے کیا تھا. اللہ اکبر. جس کا حیا مباہلہ میں جاتے ہوئے کافروں نے کیا، کہا محمد بیٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے. اس کے امتیوں نے دربار میں اس کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، اور ایسا زخم دیا، وہ زخم دیا دروازہ جلانے کے ساتھ کہ بی بی کا
ہاتھ کبھی بھی پہلو سے اٹھ نہیں سکا. ہائے ہائے. آخری جملے دو کہہ رہا ہوں. خداوند عالم اس بی بی کے صدقے میں ان مرحومین کی مغفرت فرمائے جن کے لیے یہ مجلس ہے, اور جو بانی ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. سب کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا. غسل دیتے ہوئے علی چیخے مار کے رونے لگے. اسما کہتی ہیں اے خیبر شکن علی, آپ تو کبھی روئے نہیں, یہ روتے کیوں ہیں؟ رو کے کہا میں پوچھتا تھا فاطمہ تم پہلو سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی, تو کبھی نہیں بتایا تھا. آج دیکھا ہے پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. غسل ہوا, کفن ہوا, جیسے کیسے, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جیسے کیسے جنازہ قبر پر پہنچا. جیسے ہی علی نے فاطمہ کی میت اٹھا کر قبر میں رکھنا چاہی تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے, اور آباد آئی علی لا میری امانت. امانت کا نام آنا تھا. یا علی کے ذہن میں وہ وقت آیا جب محمد نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا یا علی یہ ہے میری امانت, اس کی حفاظت کرنا. اور یہ صرف میری امانت نہیں, یہ خدیجہ کی بھی امانت ہے, یہ میری امانت ہے, یہ خدیجہ کی امانت میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, اس کی حفاظت کرنا. جب آواز آئی نا یا علی لا میری امانت, تو علی رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا, میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين اي منقلب ينقلبون. میں التماس کروں گا دعا قبلہ ابرار نقوی صاحب دعا فرما دیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ تھے مولانا عباس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا ہے کہ رب کائنات ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہندو شاعرہ ہیں دیوی روپ کمار, ان کا کلام میری نظر کے سامنے آ گیا ہے, پڑھتے چلتا ہوں. نثار مرتضی ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں. نثار مرتضی ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں. خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. جیو سید. عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے, میں ہندو ہوں مگر ایک خود شکن سے پیار کرتی ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. علی حیدر. بے دین ہوں بے پیر ہوں, ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں. واہ واہ. حسین گر بھارت میں اتارا جاتا, یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا. نہ بازو ہوتے نہ پانی بند ہوتا, نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا, گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا. ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام, ہندو بادشاہ میں وہ بھگوان کہا جاتا. واہ واہ سبحان. اگر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں, اگر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں, تیری خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں. تن پہ جامع حرام دل میں بغض علی, یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. سبحان اللہ. اللہ سے طرف جلی مانگ رہی ہوں, یزدان کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں. دو کر دیا کونین کا دوالیہ میں نے اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. سبحان اللہ. واہ. محمد وآل محمد بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زندگی کا بھروسہ نہیں، سبحان اللہ. ذکر حیدر کیا کیجئے، واہ واہ. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، بے شک بے شک. یہ فریضہ ادا کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے گھر سے وفا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محمد کا فرمان ہے، جیو جیو سید. ان کے گھر سے وفا کیجئے، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، واہ واہ سبحان اللہ. مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، بے شک بے شک. ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، کفر ہے گر ولائے علی، اللہ. ہم کو کافر کہا کیجئے، جیو 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کفر ہے گر ولائے علی، سبحان اللہ. ہم کو کافر کہا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کی، سبحان اللہ سبحان. در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، سبحان نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. شروطیہ محمد وآل محمد لن تسلم. اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میں ملتمس ہوں آج کی اس مجلس سے عزا کے آخری مقرر ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید اقرار نقوی آئیں اور آخری میں دعا فرمائیں، ان کی آمد پر بلند تر صلوات.
اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل. محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. الحمدللہ آج کی یہ مجلس ترحیم، مجلس برائے عیسیٰ علیہ ثواب، تمام مرحومین مومنین و مومنات، خصوصاً چودھری فیاض حسین کے مرحوم والد چودھری محمد افسر حسین اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی چودھری ریاض حسین اور ان کی زوجہ کے لیے، اور قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے مرحومین خصوصاً ان کے والد اور والدہ کے لیے آج کی یہ مجلس عزا کا جو پروگرام رکھا گیا تھا، تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ چودھری فیاض حسین کے تمام مرحومین مومنین و مومنات خصوصاً قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو ہماری زندگی ہے، ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ اس کے جانے کے بعد کوئی اس کو یاد کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، بسم اللہ. انسان اس دنیا میں مہمان بن کے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ زندگی کیا ہے تو یہ ضرور جان لو کہ اللہ کی بندگی کا نام کیا ہے. ہم زندگی گزار دیتے ہیں اس کاموں میں، دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے مگر زندگی ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ ویکفیلڈ کے مومنین کو جانتے ہیں ان میں سے مرحوم چودھری محمد افسر حسین کا نام ہے، اور یقیناً انہوں نے اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے کہ آج ہر کوئی ان کو یاد کر رہا ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے. چونکہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو تو صرف اپنے گناہوں سے ڈرو اور امید رکھو اس بات پر کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، تو امید صرف رکھنی ہے اپنے رب پر. اگر چودھری محمد افسر حسین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور جو میں نے جانا ہے، جو میں نے لوگوں سے سنا ہے،
چودھری صاحب نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے علی کی ولایت کا اعلان کرنا بہت مشکل تھا، مگر چودھری صاحب نے فقط ولایت کا اعلان نہیں کیا، اپنے علاقے میں انہوں نے مذہب آل محمد کی تبلیغ بھی کی، اپنے گھر پر باب الحوائج کے علم کو بلند کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں حسینی ہوں، میں باب الحوائج کا ماننے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اسی سیرت کو آگے لیتے ہوئے چودھری صاحب کی جو اولاد ہے الحمدللہ ہمیشہ وہ عزاداری کے لیے، ولایت کے لیے ہمیشہ وہ آگے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر کسی کو ایسی نیک اولاد عطا کرے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہر اس کے جو کام ہیں سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، ہم ہمیشہ انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں ہو، ابھی نہیں چند سال کے بعد جا کر ہمیں اس کا اجر ملے، مگر ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں میں انویسٹ کریں جو فقط اس دنیا میں تمہارے کام نہ ہیں، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا اجر جو ہے، ان کا جو ثواب ہے وہ تمہیں پہنچتا رہے۔ کون سے وہ کام ہیں جن کا اجر، جن کا ثواب ہمیں اس دنیا سے جب ہم چلے جاتے ہیں تو ملتا رہتا ہے؟ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کیا کریں۔ جب انسان صدقہ جاریہ کرتا ہے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ انسان جب چلا جاتا ہے تو ملتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ کام مولا فرماتے ہیں کہ ایسا علم پھیلائیں، دنیا کو بتائیں، جب تک لوگ آپ کے دیے ہوئے علم پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر اور ثواب تمہیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسا نیک بناؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ سیرت محمد و آل محمد کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس شخص کی نیک اولاد ہو جب وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ اجر، وہ ثواب اس کو قبر تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب یہ دعا کرتے رہتے ہیں، میرے اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر جس علم کے صدقے میں ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیں میں نے پچھلی مجلس میں بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو نقل کیا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی کو ایک اچھا عمل بتاتا ہے، جب وہ شخص اس اچھے عمل کو بجا لاتا ہے جو ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے بتایا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ ہم یقیناً اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، مگر فطرت ہے انسان کی کہ انسان اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کو اس کا فائدہ نظر نہ آئے۔ دیکھیں کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رؤوف الرحیم ہے ہمارا رب کہ جب ہم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ہم مرحوم کو یاد کرتے ہیں، یقیناً ہمارے مرحوم کو اس کا اجر ملتا ہے، مگر اس کے بدلے اللہ ہمیں بھی
3 چیزیں عطا کرتا ہے روایت کے مطابق. جب انسان اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، جب انسان مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرحومین کے لیے دعا فرماؤ گے تو اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ مرحوم کے بھی گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ فقط دعا کرنے سے، فقط یاد کرنے سے. دیکھیں آج یہ مجلس اعزا کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے، یہ چودھری فیاض حسین کے تمام مرحومین کے لیے ہے، قبلہ مولانا عاصم جعفری کے مرحومین کے لیے. ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر اس کا اجر ہمیں کیا ملے گا کہ ان کے یقیناً گناہ معاف ہوں گے، یقیناً ان کے درجات بلند ہوں گے، مگر اس کے ساتھ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر رہا ہے. اللہ اکبر. دوسری چیز رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، کثرت اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس سے دل سے دنیا کی محبت کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں گناہوں کی ایک وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان دنیا سے محبت زیادہ کرتا ہے، دنیا کی رنگت میں جب انسان کھو جاتا ہے، اس وقت انسان گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. مرحومین کے لیے دعا کرنے سے، ہر شب جمعہ کو ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، موت اور مرحومین کو یاد کرنے سے اللہ عز و جل آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو کم کر دیتا ہے. تیسری چیز رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان کثرت سے اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. یقیناً ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ ایسے کام کر جائیں کہ لوگ تمہیں یاد کریں، اور ایسے زندگی گزاریں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ اپنی زندگی اس انداز سے گزارو کہ لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں. اللہ اکبر. یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام جو کامیابی ہیں، دیکھیں دنیا میں نام ہونا، عزت، شہرت، یقیناً انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی کامیابی تب نظر آئے گی جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو لوگ اسے اچھے الفاظ سے جب یاد کریں گے، وہ اس کی کامیابی ہے. وہ مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا. دیکھیں آج ہم سب غم میں ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری صاحب اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. ہر پلیٹ فارم پر، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہی میسیجز نظر آ رہے ہیں کہ کس انداز سے قبلہ نے اپنی زندگی کو بسر کیا، کس انداز سے انہوں نے دین محمد و آل محمد علیہ السلام کی تبلیغ کی. ہر خطیب آج کل کے زمانے کا انہوں نے قبلہ صاحب کی خطابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بھی کثرت سے قبلہ صاحب کی تقریروں کو سنتے تھے، اور اکثر جو مومنین ہیں شام غریبہ کی جو مجلس ہے وہ مخصوص ہو چکی تھی علامہ صاحب کے ساتھ. کس انداز سے انہوں نے لوگوں کو فکر دیا، کس انداز سے انہوں نے تبلیغ کی. یہ ہے زندگی.
ایسے زندگی کو گزاریں کہ جانے کے بعد لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، یاد کریں کہ اس شخص نے یہ کیا تھا دین کے لیے۔ اسی لیے بار بار آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کی مدد کرتے ہیں اس نیت سے نہ کریں کہ دنیا میں آپ کا نام ہوگا، جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں اس نیت سے کیا کریں کہ اللہ عز و جل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام اس فعل سے راضی ہوں گے۔ ہم نے دنیا کو راضی نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، ہماری خوشی ہے رضا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ موت کو یاد کرنے سے ہمارے جو دل جو گناہ کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، جب ہم بار بار اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، جب ہم بار بار موت کو یاد کرتے ہیں، یہ جو سخت دل ہیں ہمارے یہ نرم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے، صدقہ زیادہ دیتا ہے، اچھے کاموں میں شرکت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہے۔ جب انسان کا دل نرم ہو تو وہ غریب اور مسکینوں کی مدد زیادہ کرتا ہے۔ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے بار بار ہمیں یہ درس دیا ہے کہ موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ۔ علماء سے میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے موت کے فرشتے کے ساتھ ملاقات کی، اور وہ شخص کہتا ہے موت کے فرشتے کو کہ میں تمہارے ساتھ ایک اگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بس جب موت آئے گی قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے نوٹس عطا کرنا، مجھے یہ بتانا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میں بندوبست کر لوں گا، میں موت کی تیاری کر لوں گا۔ بات ہوگی، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا، اچانک موت کا فرشتہ آیا، اور موت کے فرشتے نے آ کر اس سے کہا کہ اے شخص اٹھ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص حیران ہوا کہ یہ کیا، ہماری تو اگریمنٹ ہوئی تھی اس بات پر کہ موت کے آنے سے پہلے تم مجھے نوٹس دو گے، تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ اب اس دنیا میں میرے چند دن باقی ہیں۔ نہ تمہارا نوٹس ملا، نہ تم نے بتایا کہ بس اب چند دن باقی ہیں۔ سننا چاہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے، اسی میں کچھ لیں، کچھ سیکھیں۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ جب تمہارے بال سیاہ سے سفید ہونے لگے، وہ نوٹس تھا تمہارے رب کی طرف سے کہ تمہارے اس دنیا میں اب دن بہت کم ہیں۔ جب تمہارا یہ جسم ضعیف ہونے لگا تو تمہارے رب کی طرف سے یہ نوٹس تھا کہ تمہارے اب اس دنیا میں دن بہت کم ہیں۔ جب تمہارا دماغ جو ہے کمزور ہونے لگا، جب تم بھولنے لگا، یہ تمہارے رب کی طرف سے نوٹس تھا کہ تمہارے دن بہت کم ہیں۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ بھی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ بھی نوٹس ہیں۔ مومنین ذرا سوچیں، ہر موقع پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے کہ یہ زندگی چند دنوں کی ہے۔ ماشاءاللہ
ایک زمانے میں جب ہم صحت مند تھے، جب ضعیفی چھا جاتی ہے، یہ علامت ہے، یہ نوٹس ہے اس رب کی طرف سے کہ اے شخص اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ، اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جوانی کو شیطان کے ساتھ گزار دے اور جب ضعیفی آئے تو اس وقت رحمان کی طرف آ جائے، نہ۔ معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نوجوان کی عبادت زیادہ پسند ہے، اللہ عز و جل نوجوان کے روزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ نوجوان کی تہجد کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ اگر ہم حقیقت میں اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ درس آل محمد علیہ السلام کیا ہے۔ آج کل دنیا میں ہم پر کئی الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر ایک شیعہ بچے کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو درس دیں، عزاداری کا درس دیں، ولایت کا درس دیں۔ یہ دو درس ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان دنیا کی جو پریشانی ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو ہمارے عقیدے پر جو حملے ہو رہے ہیں، اگر ہم ولایت اور عزاداری کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں گے۔ تین چیزیں اگر ہم کریں تو یقیناً اس دنیا میں ہم کامیابی پائیں گے۔ ایک یہ کہ سنیں، علماء کی بات کو سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجلس حسین علیہ السلام درسگاہ ہے، یہاں فقط آنا، مجلس کو سننا اور چلے جانا مقصد نہیں ہے مجلس حسین علیہ السلام کا۔ مجلس حسین درسگاہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لیں گے، کچھ سیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اور آخری سٹیج کیا ہے؟ پہلا سننا، دوسرا غور و فکر کرنا، تیسرا پھر اس پر عمل کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سننا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا، قرآن کی تلاوت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ائمہ علیہ السلام کی ولایت اپنے دل میں رکھنا، اگر ولایت کے دعوے دار ہیں، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ولایت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عزاداری مظلوم کربلا ہمیشہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مگر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے تو عزاداری کا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو، دنیا کی پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ہماری اولاد نیک اور صالح بن جائے، سب سے پہلے جب بھی مجلس میں آتے ہیں سنیں، غور و فکر کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ چونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کے اخلاق بولتے ہیں، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے اخلاق سے لوگوں کو پتہ چل جائے، جن کے کردار سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے۔ مولا امام جعفر صادق، آخری حدیث، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ لوگ تم سے یہ پوچھیں نہ کہ تم شیعان حیدر کرار ہو،
لوگ تمہارے کردار سے، تمہارے اخلاق سے لوگ یہ جان لیں کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہم کن اماموں کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے امام معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور اماموں کو معصوم ماننے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی حملہ نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جو نبی کے بعد اگر کسی کو معصوم مانیں گے تو یہ ختم نبوت پر حملہ ہے۔ اپنی عقل کو چیک کروائیں۔ جن کی گواہی اللہ آیت تطہیر کے ذریعے دے رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان پر شک کرنا۔ ماشاءاللہ، جیو جیو قبلہ صاحب۔ شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت خیر پر ہو، تو ان کی مودت، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ کچھ نہیں اللہ عز و جل مانگ رہے ہم سے، الا المودۃ فی القربى، آل محمد کی مودت اور محبت۔ الحمدللہ ہمارے جو مرحومین ہیں، خصوصاً چودھری فیاض حسین کے مرحوم والد چودھری محمد افسر حسین اور ان کی والدہ، اور قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے مرحوم والد اور ان کی والدہ، ان کی زندگی اگر دیکھیں تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا را میرا آخری پیغام اس مجلس سے، خدا را اپنی زندگی اس انداز سے گزاریں۔ آپ کی کامیابی اس میں ہوگی، جب مر جاؤ گے تو لوگ ان الفاظ سے یاد کریں کہ وہ محمد و آل محمد کا چاہنے والا تھا، وہ محمد و آل محمد کے ماننے والا تھا۔ اس نے زندگی الا المودۃ فی القربى کے حوالے سے گزاری ہے۔ اگر مسلمان مومنین عزادار جان لیتے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، تو وہ رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کے گھر آگ لے کر نہ آتے۔ اللہ اکبر۔ مومنین، یہ مجلس برائے عیسیٰ علیہ ثواب ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو بیان نہیں کرتے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند نہیں ہوتے۔ اور روتے ہوئی آنکھوں سے دعا کرے، میرے اللہ آل محمد کی مصیبت کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ چودھری فیاض حسین کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما۔ اگر مسلمان جان لیتے کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، تو رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کے گھر آگ لے کر نہ آتے، رسول کی بیٹی رسول جانے کے بعد نہ ستاتے۔ یہ جو ہم غم مناتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کے گھر کو جلایا گیا، عزادارو اگر یہ پہلی اور آخری آگ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے،
مگر یہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے دروازے کے سامنے آگ کو رکھنا اور دروازے کو جلانا، یہ آگ وہاں سے چلی اور شام غریباں جناب زینب کے خیام تک پہنچی۔ عزاداروں کا ایک ہی جملہ، پر ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ عزاداروں، جب کربلا میں اس آگ کا لگنا تھا، عزاداروں سیدزادیوں کے خیام جب جلنے لگے تو خیمے سے دوسرے خیمے تک سیدزادیاں جب جلنے لگی، عزاداروں جب آخری خیمے میں آئی تو رو فرماتی ہیں سیدہ زینب، اے بیٹا سجاد، یہ بتاؤ کہ ہم خیام کے اندر جل کے اس دنیا سے چلے جائیں یا بغداد کے باہر نکلے؟ اس وقت سجاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں، اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اور کے خیام سے نکل جائیں۔ سیدہ زینب کا خیام سے نکلنا تھا، صدا بلند ہوئی، واہ حجابا، واہ حجابا، واہ غربتا۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، میرے اللہ آل محمد کی مصیبت کا واسطہ، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، میرے اللہ یہ جو مجلس ترحیم کا پروگرام آج رکھا گیا ہے چودھری فیاض حسین کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً ان کے والد اور والدہ اور ان کے بھائی اور ان کی زوجہ، اور خصوصاً قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، ان کے والدین کے لیے، جس میں تمام مومنین و مومنات نے شرکت فرمائی ہے، اور 200 قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، 300 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے، 70 مرتبہ صلوات کی تلاوت کی گئی ہے، اور دیگر جو مومنین اس وقت مجھے میسج کر رہے ہیں، میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، میرے اللہ جو ذکر محمد و آل محمد کیا گیا ہے، جو میں نے کیا ہے، قبلہ مولانا عباس علی قمی صاحب نے اور ذاکرین نے کیا ہے، میرے اللہ تمام اس مجلس حسین علیہ السلام کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب تیرے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، میرے اللہ جو ثواب ہمیں ملا ہے میرے اللہ محمد و آل محمد کے توسل سے، میرے اللہ شہداء اسلام کی بارگاہ میں تمام علماء کرام ذاکرین جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، خصوصاً علامہ طالب جوری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ تمام ائمہ علیہ السلام کی عظمت اور ولایت اور محبت کے صدقے میں میرے اللہ جو ثواب ہمیں ملا ہے، میرے اللہ ہم سب مل کے اس وقت دعا میں شامل ہیں، اجر رسالت کے ذریعے سے جو لائق مومنین شامل ہیں، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں شامل ہیں اور اس دعا میں شامل ہیں، میرے اللہ تمام مل کے دعا فرما رہے ہیں، میرے اللہ چودھری فیاض حسین کے مرحوم والد چودھری محمد افسر حسین اور ان کی والدہ، میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ چودھری فیاض حسین کی والدہ اور قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے مرحومین، ان کے والد اور ان کی والدہ، اور چودھری فیاض حسین کے مرحوم والد چودھری ریاض حسین اور ان کی زوجہ، میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، اس ذکر محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ
یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، ان کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو توفیق دے اور ایسی نیک اولاد دے کہ وہ بھی ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے مجلس حسین کا بندوبست کر سکے، ہمارے لیے ثواب کا بندوبست کر سکے۔ میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما۔ قبلہ مولانا شبیر شرازی صاحب بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے اللہ میری والدہ سید رضا شاہ صاحب کی والدہ ذاکر اسرار علی کی والدہ، میرے اللہ اور تمام والدین جو زندہ ہیں بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے اللہ حقیقت میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً چودھری فیاض حسین کے جو بچے ہیں، میرے اللہ ان کے مستقبل نیک اور سہلے بنا۔ میرے اللہ آپس میں تمام مومنین جو اس دعا میں شامل ہیں، ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سب مل کے ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خصوصاً جو اس وقت آن لائن ہیں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے، خصوصاً سید اشفاق حسین شاہ صاحب، سید اسرار نقوی، ذاکر اہل بیت اسرار علی، سید سعید رضا شاہ صاحب، سید منظر بخاری اور تمام جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، راجہ انیس حیدر، ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی صاحب، ڈاکٹر اسد علی اور تمام مومنین و مومنات ویک فیلڈ کے، بریڈ فورڈ کے، شیفیلڈ کے، دیگر مومنین جو ہمیشہ ان پروگرامز میں شرکت فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، بیماروں کو صحت و سلامتی کے لیے، اور امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور کے لیے سب مل کے اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے شامل ہیں، جو اجر رسالت سے لائیو دیکھ رہے ہیں، اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، خصوصاً علماء کرام اور ذاکرین، اور حال میں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری صاحب اور چودھری فیاض حسین کے تمام مرحومین، قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، اور خصوصاً میرے مرحوم و مغفور والد سید امیر حسین شاہ نقوی کے لیے سب مل کے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔